میرے ساتھ ڈی ایس پی برکی علی عباس موجود ہیں اور دوران ڈیوٹی ان کو گولی بھی لگی. وہ کہانی کیا ہے وہ ان کی زبانی جانتے ہیں. یہ محکمانہ ڈیوٹی کے امور سر انجام دیتے ہوئے جب آپ کو گولی لگی تو وہ پھر دن کیسے گزرے آپ کے؟ ہمارا صاحب دیکھیے ہم لوگ جب پولیس کا حلف لیتے ہیں نا تو اس وقت حلف لیتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارا جان مال ہر چیز محکمہ پولیس کے لیے عوام کی خدمت کے لیے. میں آپ کو پھر تھوڑا بتاتا ہوں. قرآن پاک کی سورہ سواد ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, آیت ہے کہ فاحکم بین الناس بالحق, لوگوں کے درمیان فیصلے کرو حق کے ساتھ. تو یہ جب ہم لوگوں کا حلف ہوتا ہے اس میں یہ ہم لوگوں کو باقاعدہ حلف نامے میں یہ لیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں. اور جب حق کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں, حق کی جنگ جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی, حق کے لیے لڑنا بڑا مشکل ہے. تو چونکہ ہم لوگوں نے ایک اوتھ لیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی جان مال جو ہے وہ قربان کر دینی ہے اس محکمے کے لیے, عوام کے لیے, عوام کی فلاح کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے. میں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں سی آئی اے میں تھا, اس وقت ہم لوگوں نے ڈاکو تھے, کوئی ایئرپورٹ پر لوگ نکلتے تھے تو ان کے ساتھ واردات کرتے تھے. وہ بیچارے پردیسی آتے تھے پاکستان میں بوٹے وہ یہاں پہ وہاں سے کما کے آتے تھے, یہاں پہ آ کے یہ ڈاکو لوگ جو ہیں ان کو گن پوائنٹ پر ان کی جو کمائی تھی اس سے اور جو ان کا سامان جو تحفے تحائف لاتے تھے ان سے محروم کر دیتے تھے. تو اس وقت تو پھر کوئی انفارمیشن مجھے ملی, میں نے ان پہ ریڈ کیا, تو اس دوران ان کے ساتھ کوئی فائرنگ کا بھی کچھ تبادلہ ہوا, تو اس میں میری یہ ٹانگ پہ گولی لگی تھی. تو خیر اللہ تعالیٰ نے بچایا اور شہیدوں کی بجائے مجھے غازیوں میں شامل کر دیا اللہ نے, تو شہادت بھی دیتا تو غازی کا لقب مل گیا. جی وہ الحمدللہ مجھے محکمے نے غازی کا لقب دیا ہوا ہے, میرا نوٹیفیکیشن ہوا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو اس وقت کے جو ہمارے افسران تھے انہوں نے بہتر سے بہترین علاج جو ہے اچھا وہ میرا کروایا تھا. اور اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کہیں کہ آپ کی سنگل پینی میری اپنی لگی ہو تو وہ نہیں تھی لگی. 1 روپیہ بھی آپ کا نہیں لگا؟ میری سنگل پینی بھی نہیں لگی. آپ کے اوپر جو بھی علاج کے لیے پیسے خرچ ہوئے وہ سارے محکمہ پولیس نے دیے؟ وہ بالکل بہترین علاج کروایا گیا میرا. اس وقت ہمارے جو ایس پی سی آئی اے تھے انہوں نے, اور ہمارے جو سی سی پی او صاحب تھے, ڈی اے جی صاحب تھے, ان سب نے مل کے میرا بہترین علاج کرایا. اور ود ان ڈیز الحمدللہ میں اپنے پیروں پہ پھر کھڑا ہو گیا اور اپنی ڈیوٹی اسی طریقے سے سر انجام دیتا رہا. جب آپ کو گولی لگتی ہے گھر پہ کیا ماحول پیدا ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ گھر میں میرا ایک بیٹا ہے اور میری بیوی ہے, وہ بڑے حوصلے والے ہیں, اور ان کو بھی پتا ہے کہ میری بیوی کو پتا کہ میرا خامد جو ہے وہ گھر سے جب نکلتا ہے جہاد پہ نکلتا ہے. وہ میرا بیٹا بھی ہے, وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میرا والد جو ہے وہ پولیس افسر ہے, اور وہ گھر سے جب نکلتا ہے ان کو پتا ہے کہ میں ایک بات بتا دوں آپ کو ماں صاحب, ان کے ایمان اتنے مضبوط میں نے کر دیے ہیں, ان کو اتنا مضبوط میں نے کر دیا ہوا ہے کہ, اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ اللہ کرے کہ اگر میں غازی ہوں تو مجھے اللہ شہید کا درجہ دے. میں اس محکمے کے لیے شہادت کا درجہ لینے کے لیے الحمدللہ ہماتن تیار ہوں. میں سر آپ جیسے جو جذبہ جن آفیسر میں دیکھتا ہوں آپ جیسا جذبہ, تو بہت سے ایسے پولیس والے بھی ہیں جو شہادت کے بارے میں نہیں سوچتے, غازی ہونے کے بارے میں نہیں سوچتے, محکمے کی لاج کو کس طرح برقرار رکھنا ہے اس بارے میں نہیں سوچتے, وہ لوٹ مار میں مصروف ہو جاتے ہیں. ان کا ہدف کوئی اور ہوتا ہے. آپ ان پولیس والوں کے خلاف کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے ساتھ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اچھے کے ساتھ برا اور برے کے ساتھ اچھا. جب نہیں, اگر وہ پولیس میں آ گیا ہے تو اچھا ہی ہونا چاہیے, پھر تو آپ کو برا نہیں ہونا چاہیے, پھر مجرموں اور محافظ میں کوئی فرق نہیں. دیکھیں کالی بھیڑیں ہر جگہ میں موجود ہوتی ہیں, یہ صرف پولیس میں نہیں ہے, باقی ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ کالی بھیڑیں موجود ہیں. تو دیکھیں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ابھی جو فی الوقت میں آپ کو فیس مانا بات بتاؤں گا, اگر آپ انالائز کر لیں آپ اس وقت آپ کو اچھائی زیادہ نظر آئے گی پولیس میں اور برائی بڑی کم نظر آئے گی. وہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان بھیڑیوں کا کلا کما ہو رہا ہے, محکمانہ طور پہ ان کا احتساب ہو رہا ہے, عدالتی طور پہ ان کا احتساب ہو رہا ہے. ہمارے افسران جو ہے بالکل کسی کو اسپیئر نہیں کر رہے. معاشرے میں ہم انصاف بکتا ہوا دیکھتے ہیں. یہ ایک فلمی سی بات ہے کہ انصاف بکتا ہے. نہیں میری بات دیکھیں, میری بات سنیں, آپ کی نظروں سے بھی گزرتا ہے ایسی کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ روکنا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ روک نہیں پاتے, حالات خراب نہ ہو جائیں یا کوئی آپ کے اگینسٹ نہ ہو جائے. کس طرح برداشت کر لیتے ہیں یہ سارا دیکھ کرپشن کرتے ہوئے لوگوں کو؟ ماں صاحب میں الحمدللہ آپ کو ایک بات بتاؤں گا, نہ تو مجھے
نہ ہی میری ٹیم کو. میں ابھی اپنی مدد, چونکہ میرا برقی سرکل ہے, میں ڈی ایس پی انویسٹیگیشن برقی سرکل میں بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں دیکھیں میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو برقی سرکل کے بتا رہا ہوں کہ مجھے یا میرے کسی سبارڈینیٹ کو آج تک نہ تو کسی نے کبھی غلط کہا ہے اور نہ ہم لوگوں نے کیا ہے. اگر کوئی دیکھیں میری بات, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کہتا ہے, کہتے ہوں لوگ کہتے ہیں نا, ظاہر ہے وہ کوئی ایموشنلی بلیک میل کر کے کہہ دیتا ہے, کوئی پریشر ڈال کے کہہ دیتا ہے کہ ابھی میں یہ کر دوں, تو اس کا جو ہے نا پریشر جو لوگ لیتے ہیں وہ لیتے رہے, لیکن میں یا میری ٹیم نہیں لیتی. ہم لوگ غلط نہ کرتے ہیں اور نہ کریں گے انشاءاللہ. پولیس کا کام کیا ہے؟ پولیس کا کام ہے خدمت آپ کی. پولیس کا مطلب دیکھیں, پی فار پولائٹ, او فار اوبیڈینٹ, ایل فار لائل, آئی فار انٹیلیجنٹ, سی فار کریجیس, ای فار ایفیشینٹ. پولیس کا کام یہ ہے. لیکن ہم نے پولیس میں صرف سی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں. نہیں, یہ میری بات سنیں, پولیس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کالی بیڑے ہر جگہ پہ موجود ہیں, خالی پولیس میں موجود نہیں ہیں. وہ جو ہیں ان کا جو ہے وہ عوام سے براہ راست تعلق پولیس کا ہے. بالکل. اور پولیس کے پاس ہر شہری نے مدد کے لیے آنا ہے, چاہے وہ مشکل میں ہے چاہے وہ خوشی میں ہے. جی. تو اگر اس کا جائز اور میرٹ کام ہے تو وہ آپ پولیس والوں کا کرنا بنتا ہے. حق جو آپ حق کی بات کرتے ہیں نا, فرض ہے, حق ہے کہ خدمت کرنی ہے, ان کو تکلیف سے نکالنا ہے. پولیس کا شعبہ بنایا اسی لیے گیا کہ شہریوں کو تحفظ دیا جائے. لیکن جب ہم شہریوں کو تحفظ دینے کی بجائے ان کو مزید مشکلات میں ڈال دیتے ہیں اور مجرم ان کو لوٹ رہے ہوتے ہیں, اور پولیس ایک تو سائل کو بھی تنگ کر رہی ہوتی ہے اور دوسرا مجرم کو بھی ساتھ دے رہی ہوتی ہے, تو ایسی صورتحال میں ایک پولیس والے کو کس طرح اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دینے ہوں گے؟ ماسا مجھے ایک بات بتائیں, آپ ڈاکو کے ساتھ مقابلہ کس کا ہوتا ہے؟ پولیس کا. پولیس والے کا. غازی کون بنتا ہے؟ پولیس والا. شہید کو کون ہوتا ہے؟ پولیس والا. پولیس والا. عام پبلک میں تو اکا دکا کو وارداتیں ہیں نا, کہ چلے کوئی ایسی کوئی واردات ہوئی, مزاحمت ہو گئی, بندہ زخمی ہو گیا یا دوران واردات کو مطلب انتقال کر گیا. ادروائز ڈاکوؤں کے ساتھ فیس ٹو فیس کون ہوتا ہے؟ پولیس. عوام تو نہیں. پولیس شہید ہوتی ہے, پولیس کو گولی لگتی ہے, وہ غازی بنتی ہے. لیکن جو پولیس ملازمین کرمنلز کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں وہ تو پھر اپنے محکمے کے ساتھ بھی لویل نہیں ہے, آپ کے ساتھ بھی لویل نہیں ہے. تو ان پولیس ملازمین کا حال کس طرح سامنے آنا چاہیے؟ ان کا کڑا احتساب ہوتا ہے, اور میں بتا رہا ہوں آپ کو, ابھی بہت سے کیسز آپ کے سامنے بھی آئے ہیں, آتے رہیں گے آپ کے سامنے, جن میں پولیس جہاں پہ کوئی غلط کرتی ہے, کسی کے ساتھ گناہ انصافی کرتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی جھوٹا کیس ہی بنا دیتی ہے. اگر آپ بات کو چھپائیں گے تو وہ ایسے پولیس ملازمین ناجائز مقدمات کا اندراج عمل میں لاتے رہیں گے, اور وہ جھوٹا مقدمہ جس شہری پر بھی ہوگا وہ سارا بلکہ ساری زندگی اس کو جھٹلاتا بھی رہے تو وہ اس کے زندگی سے ہٹ نہیں سکتا. تو ایسے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کہانی کیا تھی, کس تھانے کے کس پولیس ملازمین نے, کس رینک کے افسر نے مقدمہ درج کیا یہ کہانی اور یہ جھوٹا مقدمہ بنایا؟ اگر ماں صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو, دیکھیں یہ ہمارا جو تفتیش تبدیل ہو گیا تھی نا, میں تھوڑا بتا دوں, اس میں کچھ ہمارے معاملات پہلے وہیں سے اسٹارٹ کریں. آپ کو یہ ہمارے کچھ معاملات ہوتے ہیں کانفیڈینشیل. افسران جب تفتیش تبدیل کرتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ سر آپ نے میرٹ پہ کام کر دیا, الحمدللہ میرٹ پہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے نوٹس میں لائے, بالکل میں, اور وہ پولیس ملازم قصوروار ٹھہرایا گیا. تو وہ کیوں ٹھہرایا گیا, کیا اس نے کیا تھا؟ اس میں وہ کیا نام ہے, رینک کیا ہے, تھانے دار؟ دیکھیں جس نے پرچہ دیا تھا نا, میں نہیں چاہتا کہ اس طرح اس کی تشہیر کی جائے. دیکھیں میری بات تشہیر نہیں ہے, اس کو پتا ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تفتیش میں آپ وہ پولیس ملازم جھوٹا نکلا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں, اگر سچا ہے تو پھر نام میں اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں میری بات سنیں, میرے مولا علی کا فرمان ہے کہ جب آپ نے, دیکھیں میں دوسری طرح, اگر کوئی بندہ گاند ڈال رہا ہے, ایک بار کرے, دو بار کرے, تین بار کرے, معاف کر دیں. لیکن جو اس نے معمول ہی بنا لیا ہے جھوٹے مقدمات درج کرنے کا, تو اس کا نام بتائیں. دیکھیں میری بات, آپ کی تفتیش میں قصوروار ہے, بالکل میں نے وہ لکھا, نام بتائیں. میں نے لکھا عمران اشرف ایس آئی. کس آنے کا ہے؟ فیکٹری کی تفتیش تھی. مگر ایسے نہیں ہونا چاہیے نا, دیکھیں جھوٹے پرچے نہیں دینے چاہیے. بالکل نہیں دینے وہ چاہیے. منشیات کا پرچہ اگر ہو گیا ہے ایک عام شہری پہ, یہ تو ایک کیس سامنے آیا ہے, اس طرح کے کئی کیسز آپ کے سامنے روزانہ آتے ہیں, لیکن میرے سامنے اس طرح کا ایک کیس آیا. اگر جھوٹے پرچے دیتے رہیں گے تو وہ زندگی بھر اس مقدمے کا سامنا ہی کرتا رہے گا. ایک کوئی بھی پولیس آفیسر نیا آئے گا, وہ کہے گا یار اندر سے منشیات فروش یا ریکارڈ یافتہ ہے, وہ ریکارڈ پھر بنتا جائے گا, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بڑا مجرم بن جائے گا معاشرے میں. تو بنانے والا کون؟ پولیس والا. میں بتا دوں, یہ ایک ریت تھی
खत्म हो चुकी है। जब उस पे रिकॉर्ड ही कोई नहीं था तो पर्चा हो नहीं, गया। रिकॉर्ड उसका था। अब तो पर्चा रिकॉर्ड तो था नहीं, उसका, लेकिन मंशियात का नहीं था। मंशियात का नहीं था, मंशियात लेकिन का आप रिकॉर्ड उसको नहीं था। मंशियात फरोश भी बना हाँ दिया। बिल्कुल, मंशियात का रिकॉर्ड नहीं था उसका। अब वो वहाँ पे उसके रिकॉर्ड में लिखा भी जाएगा कि इसमें मंशियात का पर्चा हुआ, इसमें ये बरी हुआ है, पर्चा खारिज हुआ है, तो वो उसका वो उस रिकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो असल मंशियात फरोश भी ऐसे बरी लिखवा लेते हैं, तो इसका मतलब वो भी नहीं, बेकसूर थे। ये असल मंशियात फरोश कैसे लिखवाएंगे? मेरी बात सुने, उधर अदालतें बैठी हुई हैं। हाँ, अदालतें इतनी भी मासूम नहीं है कि मतलब गुनाहगार को ऐसे बेगुनाह कर दें या बरी कर दें। बिल्कुल ठीक है। अली अब्बास साहब हमारे साथ थे। पुलिस की तफ्तीश में पैसों का लेन देन का जिक्र नहीं है, लेकिन मदई का कहना है कि 21 लाख रुपए पुलिस की तरफ से डिमांड की गई थी और फिर उस पर ना देने की सूरत में झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अली अब्बास ने अपनी कहानी से भी हमें आगाह किया कि किस तरह इनको गोली लगती है और फिर इनके फैमिली वाले किस तरह साथ खड़े होते हैं। महकमा पुलिस के आला अफसरान की तरफ से इनका बेहतरीन इलाज भी करवाया जाता है, एक पाई भी इनकी नहीं लगती। और जब अफसरान बाला की तरफ से इतना सपोर्ट किया जाता है तो ये भी माशरे में बेहतरी लाने के लिए नुमाया किरदार अदा करते हुए